لكم في الروح بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گھریلو زندگی کے عنوان سے ہمارے اس چینل پیسفل اسکائی میں قسط وار ترتیب وار یہ بتایا جا رہا تھا کہ مسلمان کا تعلق چاہے مرد ہو یا عورت، ادھیڑ عمر کا ہو یا جوان ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، اس کا تعلق اس کے اپنے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، میاں ہو تو بیوی کے ساتھ، بیوی ہو تو شوہر کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے بھائی بہنوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہو، معاشرے کے ساتھ اس کا ربط کیسا ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں، اس ترتیب میں پڑوسیوں کے متعلق عنوان چل رہا تھا، اسی سے متصل قسط آج یہ پیش ہے۔ مسلمان کا اپنے پڑوسی کے ساتھ تعلق۔ ماقبل میں بھی اس عنوان پر کئی قیمتی باتیں بتائی گئی تھیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مسلمان، مرد ہو کہ عورت، جس کے دل میں دین پر چلنے کی خواہش اور اللہ اور رسول کی باتوں پر کامل ایمان ہو، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ خود آگے بڑھ کر اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے کتنی چھوٹی چیز بھی کیوں نہ ہو، حقیر سمجھے بغیر ہدیہ کرتا ہے، تحفہ دیتا ہے۔ بعض مسلمان خصوصاً عورتیں یہ سوچ کر کہ پڑوسیوں کو ہدیہ نہیں دیتی کہ یہ تو معمولی چیز ہے، وہ عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ یہ معمولی چیز دینے کے بعد ہماری عزت جائے گی نا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ۔ کتاب صحیح البخاری کتاب الادب کے اندر یہ حدیث مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو کوئی قلیل شے، معمولی شے دینے میں حقارت نہ محسوس کرے، خواہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کھر، بکری کا کھر، جیسے آپ سمجھو بکری کا پاؤں ہے، کوئی چھوٹی سی ادنا چیز، جیسے ہمارے زمانے میں ایسا سمجھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال معمولی چیز کو بتانے کے لیے دی تھی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کیلا موز ہو وہ تحفہ دے دینا، ایک انار ہے وہ تحفہ دے دینا، ایک سیب ہے وہ تحفہ دے دینا، اس طرح سے ایک چھوٹے سے برتن میں، کٹورے میں سالن دے دینا، اچھا سالن بنا تو وہ دے دینا، کوئی چاکنا بنائے ہیں، سبزی وغیرہ بنا وہ دے دینا، گوشت بنائے ہیں تو وہ دے دینا۔ یہ معمولی سی معمولی چیز بھی، ارے اتنا کیا دیں گے، دینا ہو تو ہم رکابی بھر کر دیں گے، ہم بہت بڑے بڑے برتن میں بھر کر دیں گے، ورنہ یہ معمولی چیز کیسے دیں گے، یہ اکثر عورتیں زیادہ سوچتی ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ کسی چیز کو تحفے میں، ہدیے میں دینے میں یہ نہ سوچیں کہ یہ معمولی چیز ہے، لینے والی یہ نہ سوچے کہ یہ کتنی معمولی چیز ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر، آیت کریمہ کے اندر ارشاد ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کا کام کرے گا تو اس کا بھی بدل اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ دیکھے گا، وہ اس کو ملے گا۔ تو ہم چھوٹا سا تحفہ بھی دے دیتے ہیں تو اس کا بڑا اچھا بدلہ ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث شریف میں ہے، جہنم کی آگ سے بچو، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ دیکھیں آپ، جنت کو پانا اور جہنم سے بچنا کتنا آسان ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ کے برابر ذخیرہ ہی تحفہ کرنا نہیں ہے۔ اور جو پڑوسی تھوڑا ہدیہ لے کر تھوڑا ہدیہ لے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا بھی شکریہ ادا کرے۔ معمولی چیز ملنے پر بعض عورتیں منہ پر سامنے یا پیٹھ پیچھے حقارت کی باتیں کرتی ہیں، منہ چڑھاتی ہیں۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتوں سے حدیث قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ خیر، اس سے محبت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، محبت کے ماحول میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہدیہ دینا اور ہدیے پر شکر ادا کرنا اسلامی اخلاق میں سے ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، حضرت امام بخاری نے کتاب الادب المفرد میں اس کو نقل کیا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں میں سے کسی کا تحفہ وغیرہ دینے پر، اس کا فائدہ ہونے پر لوگوں میں سے کسی انسان کا اس نے شکر ادا نہیں کیا تو وہ اللہ کا بھی گویا شکریہ ادا نہیں کیا۔
یاد رکھیں کہ یہ عنوان پڑوسیوں سے متعلق ہے، چاہے وہ پڑوسی مسلم ہو کہ غیر مسلم۔ سچا مسلمان تو غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے گا۔ اسلام کے اخلاق انسانوں اور انسانیت کے لیے ہے۔ صحابی جلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر جب کبھی بکری ذبح ہوتی تو وہ اپنے غلام سے ضرور پوچھتے تھے کہ کیا ہمارے یہودی پڑوسی کو گوشت دے دیے، کیا ان کو ہدیہ کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ وہ پڑوسی کو وراثت کا بھی حقدار قرار دے دیں گے۔ یعنی ایک آدمی کی اس کی پراپرٹی پر جیسے اس کی اولاد کا حق ہوتا، پڑوسیوں کا بھی حق ہوتا بتا دیں گے، اس قدر مجھے تاکید کی گئی۔ یہ واقعہ مسند احمد کے اندر منقول ہے۔ اسی لیے اسلامی ملکوں اور محلوں میں مسلمانوں کے غیر مسلم پڑوسی بڑے سکون اور اطمینان سے زندگی گزارتے تھے۔ جان، مال، عزت، اعتقاد کے بارے میں انہیں کوئی ڈر اور خوف مسلمانوں سے نہیں رہتا تھا، بڑی آزادی تھی۔ مسلمانوں کے حسن سلوک سے وہ خوب فائدہ اٹھاتے، محظوظ ہوتے تھے، لطف اندوز ہوا کرتے تھے، ہو کر رہتے تھے۔ بلکہ غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن میں بھی واضح طور پر ہے۔ سورۃ الممتحنہ میں ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ جن کافروں نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا ان کافروں سے حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، ایسا انصاف کا معاملہ کرنے والوں ہی کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو انصاف اور انصاف کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب رکھتے ہیں۔ پڑوسیوں میں جو سب سے زیادہ قریب ہیں وہ سب سے زیادہ حسن سلوک کے بھی حقدار ہیں۔ جس کا گھر زیادہ قریب ہے اسی سے رنجشیں، لڑائیاں، پریشانیوں کا زیادہ خطرہ بھی رہتا ہے۔ اس فطری ایک نیچرل قدرتی چیز کا اسلام نے بڑا خیال کیا ہے۔ یہ صرف اسلام ہی کی تعلیمات میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ ایک حدیث سے بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کو ہدیہ دوں؟ 2 پڑوسیوں میں سے کس کو ہدیہ دوں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دونوں میں جس کا دروازہ قریب ہو اس کو۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے۔ یہی تعلیم تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں اس پر بڑے پرزور طریقے سے اس پر عمل کیا ہے، بھرپور عمل ان لوگوں نے کیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے، فرماتے ہیں آدمی دور کے پڑوسی پر قریب کے پڑوسی کو مقدم رکھے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دور کے پڑوسی سے منہ موڑ لو، دور کے پڑوسی سے بالکل بھی کنارہ کشی اختیار کر لو، بلکہ وہ بھی تو پڑوسی ہی ہے۔ حق جوار، پڑوسیوں کا حق اس کو بھی ملتا ہے۔ میں ایک واقعہ سناؤں، آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں جس سے آپ کو یہ بات اور اچھی طرح میں سمجھا سکوں گا۔ ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں فلاں محلے میں رہتا ہوں، وہاں پر جس کا گھر میرے گھر سے زیادہ قریب ہے وہی مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو بھیجا کہ ان پڑوسیوں کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ لوگ مسجد نبوی کو آ گئے تو دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے یہ اعلان کیا کہ لوگوں جان لو کہ 40 گھر تک پڑوس ہوتا ہے اور وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے شرور سے اس کا پڑوسی محفوظ اور مامون نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اچھا بہترین پڑوسی قرآن اور حدیث کے روشنی میں ایک سچے مسلمان کو جیسا پڑوسی ہونا ہے اس کے مطابق بننے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اس کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں ہم، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔